اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا تو کر دیجئے بھائی میں چالو. اب تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، رب تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہم اور آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے اور مزید رکے رہے ہیں. دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. پہلی بات، ایسے نازک وقت میں جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ باتیں آپ کے لیے کہنا مناسب ہوگی، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مسلمان کسے کہا جاتا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے. کن باتوں کے مال لینے سے ہم مسلمان ہوں گے اور کن باتوں کے مال لینے کی وجہ سے اور کن اعمال کے کر لینے کی وجہ سے ہم مومن کہلائیں گے. باتیں تو اس میں تفصیل طلب ہیں، لیکن مختصر باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے قرآن کو خود پڑھتے، سمجھنے کی کوشش کرتے اور اللہ کے قرآن کو کھولتے اور محبت کی نگاہ ڈالتے اور یہ پتہ کرتے کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. ایک دو جگہ نہیں، بے شمار جگہوں پر اللہ پاک نے صرف ہم سے اور آپ سے کہا اور بار بار کہا. ایک مرتبہ نہیں کہا، بار بار کہا. کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات. کہیں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد. کہیں فرمایا ويعبدونني لا يشركون بي شيئا. کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بے شمار جگہوں پر اللہ پاک نے ایمان والوں کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑا ہے اور اعمال صالحہ کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. ایمان کے لیے، ایمان کامل کے لیے پختہ اعمال ضروری ہیں اور پختہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے. تو اب وہ مسلمان کامیاب ہوگا جو ایمانی زندگی کے ساتھ اعمال صالحہ اس کے زندگی کے اندر ہوگی. اچھا، ایمان والا کسے کہتے ہیں اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ بس سنیے اور بات ختم. ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ جو چند عقائد کو مان کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے لگے. پہلی بات، وہ کون سی بات ہے جس کا ماننا جاننا ضروری ہے؟ میرے پیارو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں. اگر اس میں ایک بھی آدمی میری اس بات کو یاد کر لیا، سمجھ لیا اور جا کر کے اپنے گھر میں بتلا دیا تو میں سمجھوں گا یہ جلسہ کامیاب ہو گیا. وہ یہ کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کی الوہیت پر ایمان لانا، اس کی ربوبیت پر ایمان لانا، اس طور پر کہ اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا مالک، اللہ ہمارا رازق. اللہ کو اللہ ماننا اور اللہ کو اللہ ماننے کے ساتھ اللہ کو رب ماننا، یعنی اس کی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار کرنا. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، مولانا صاحب آپ نے بڑی عجیب بات کر دی. اللہ کو اللہ ماننا اور اللہ کو رب ماننا یہ تو ہر کوئی مسلمان مانتا ہے. میرے پیارو ہم یہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ آپ بتلائیے اللہ کو اللہ ماننے کا کیا مطلب اور اللہ کو رب ماننے کا کیا مطلب؟ بڑے نازک وقت میں بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. میرے پیارو اللہ کو اللہ بول دینا یا اللہ کو رب بول دینا یہ کافی نہیں ہے. ایک مسلمان ہونے کے لیے اور ایک مومن
مومن بنے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو اللہ بولنے کے ساتھ اور اللہ کو رب بولنے کے ساتھ اللہ کو اللہ اور رب مانا جائے۔ کیا مانا؟ کہ جب ہم نے کہا اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کو رب ماننے کا کیا مطلب؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ربوبیت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ پالنے والا، پرورش کرنے والا، پوسنے والا اور سب کچھ کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا وہی اللہ ہے اور وہی ایک تنہا ذات ہے۔ تو ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کے رب ہونے کا جن لوگوں نے اقرار کیا اللہ نے ان کے بارے میں بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اے مسلمان بھائیو، آپ تو چند افراد یہاں پر جمع ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس آیت کریمہ کو محبت کی نگاہ ڈال کر کے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ پڑھ جائیے، اس استحضار کے ساتھ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنے بندے کے بارے میں بتاتا کہ جن لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے کہا؟ ایمان والوں نے کہا۔ کیا کہا؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ وہی اللہ کو رب مان سکتا ہے دل میں ایمان ہو، یا ایمان سے پہلے جیسے اقرار کرے گا وہ خود بخود ایمان والا ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، تو اللہ کو رب ماننے کے ساتھ اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ہمارا پرورش کرنے والا نہیں، پوسنے والا نہیں، کوئی خیال کرنے والا نہیں، ذرہ برابر بھی اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں ابھی کے دور میں تو ان باتوں کا سمجھنا اور زیادہ آسان ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ان مسلمانوں پر نظر دورائیں، ان ماں اور بہنوں کو دیکھیں، ان بچوں کو دیکھیں جو معصوم سا اللہ اللہ، وہ بہنیں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں، وہ نوجوان اور بوڑھے، ہر ایک ملبے تلے دبے ہوئے اور جام شہادت نوش کر رہے، لیکن اللہ کا اقرار کرتے۔ انہیں معلوم کہ اللہ کو رب کہنے کا مطلب کیا اور اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا۔ ان لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ ان شہداء اسلام کو، ان معصوم شہیدوں کو جو ہمارے اور آپ کے یہاں کے بچے، انہیں کیا معلوم کہ اللہ کون ہوتا؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا؟ آج تو ہمارے یہاں کے بچے اینڈرائیڈ سیٹ چلاتے، موبائل اور دیگر چیزوں میں مشغول ہوتے، لیکن وہ دوسرے ممالک کے بچے، وہ فلسطین اور غزہ کے مسلمان، وہ دوسرے جگہ کے مسلمان جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ ایمان کیسی چیز، ایمان کیسی چیز، ایمان ایسی چیز کی جان تو جی جا سکتی ہے لیکن ایمان و عقائد سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ اللہ کو اللہ ان لوگوں نے مانا اور اس طور پر مانا کہ بچے بولتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، جام شہادت بھی نوش کرتے ہیں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں بولتی بھی ہیں، مانتی بھی ہیں اور جام شہادت بھی نوش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن ذرہ برابر بھی ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتی، ان کے پائے اس بات میں لغزش نہیں آتی۔ آج کیا ہو گیا؟ ایک مسلمان کہتا ہم اللہ کو مانتے لیکن اللہ کی مانتا نہیں۔ ایک بوڑھا باپ اس کے گھر میں موجود، ایک ماں اس کے گھر میں موجود، لیکن یہ نہ ماں کو خوش رکھتا نہ باپ کو خوش رکھتا، بغل میں مسجد لیکن مسجد ویران، زمین جائیداد اس کے پاس لیکن بہنوں کو حق نہیں دیتا۔ یہ کیسے اللہ کو ماننے والا ہوا؟ ابھی جیسا کہ مولانا احمد حسین صاحب نے بتلایا، میرے پیارو وقف کے تعلق سے وہ بھی ایمانیات کے قبیل سے ہے اور اسلام کا اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسے وقت میں اپنے آپ کو تیار کیا جائے، جو اپنی چیزیں ہوں ان کے لیے ڈٹ جایا جائے
اور اس طور پر ہمت و جرأت اور بہادری کے ساتھ استقامت کے ساتھ جم جایا جائے کہ جو چیز اللہ کے قرآن نے ہمیں بتا دی اور پیارے آقا حضور انور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے جو بات ثابت ہو گئی، اب اس میں ذرہ برابر مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتا. اپنی جان کا نذرانہ تو دے سکتا ہے لیکن اسلامی قانون سے بغاوت نہیں کر سکتا. یقیناً ایک مسلمان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ وہ جس ملک میں رہتا ہے اس ملک سے محبت کرے گا، اس کے لیے جان دے گا، اس کے لیے محنت کرے گا، اس کے لیے ہر کوشش کرے گا. لیکن ایک مسلمان کبھی اپنے ملک سے بغاوت نہیں کر سکتا، اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے دین نے سکھایا، اسلام نے سکھایا. آیات بینات کی تفسیر اور تشریح کی بات بتائی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ملک اور علاقے سے محبت کرنے والے، ہم ان کے ماننے والے، ہم کیسے اپنے ملک اور علاقے سے بغاوت کرنے والے. یقیناً میں یہاں پہنچ کر کے ایک بات کہنا مناسب سمجھوں گا کہ جن لوگوں نے کشمیر کی وادیوں کو خون آلود کیا ہے اور جن لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا ہے، اس ملک کے رہنے والوں کو شہید کیا ہے، یقیناً وہ لوگ کمینے قسم کے لوگ ہیں اور مسلمانوں کے نام پر وہ دھبا ہے اور انسانیت کے دشمن ہیں. اسلام اور مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور اسلام تو یہ ہے کہ اسلام امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے. اللہ کے قرآن نے کہا، نبی کے فرمان نے کہا، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتلاتا، بس ایک بات بتلاتا ہوں، وہ اللہ اور وہ اللہ کا قرآن اور وہ نبی جس پر قرآن اترا، جو زمین پر اکڑ کر چلنے سے بھی منع کرتا، جو اس دنیا پر دھرتی پر چلنے والے کسی بھی انسان کے ساتھ روئی کے ساتھ ملنے سے منع کرتا، تو کہتا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. پھر کیسے کہ اسلام اور مسلمان گوارا کر سکتا ہے کہ کسی انسان کو قتل کیا جائے؟ جو لوگ اللہ کے قرآن کی آیت کی غلط تفسیر بیان کرتے، کوئی سورہ توبہ اٹھاتا، کوئی آیت نمبر 5 اٹھاتا اور کچھ اور اٹھا کر کے بکواس کرتا، اسے صحیح نہیں معلوم کہ اللہ کے قرآن کیا، اللہ کے قرآن کا حکم کیا ہے اور اس کے سیاق و سباق کیا ہے، وہ کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی. افسوس کے ساتھ مختصر طور پر یہ بتا دوں، ذرا ان برادران وطن کو، لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام پر، مسلمانوں پر اور اس سے پہلے اللہ کے قرآن پر اعتراض کرتے، کیا تم نے نبی کی سیرت ہمارے نہیں پڑھی؟ ان کافروں اور مشرکوں نے، ارے تمہارا تو دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے، اللہ کے اس قرآن میں اور اس آیات بینات میں بالکل نہیں بتایا گیا. وہ تو مشرکین مکہ کی بات ہے، اس ملک ہندوستان کے مشرکوں کی بات نہیں، وہ تو مشرکین مکہ کی بات ہے جن لوگوں نے آقا پر ظلم کیا، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی. اللہ اکبر. لیکن اسلام دیکھیے، اللہ کا حکم آیا، نبی جی ابھی گھبرائیے مت، یہ پریشان کر رہے، یہ ستا رہے، یہ بغاوت کر رہے، یہ آپ کو پریشان کر رہے، یہ آپ کے جانثار وفادار حبیدار پیارے صحابہ پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے. ایسا کیجئے، اپنے جانثاروں کے ساتھ ہجرت کر لیجئے. مکہ کو چھوڑوایا گیا، اللہ نے حکم دیا، نبی جی آپ مدینہ ہجرت فرما لیجئے. نبی نے پلٹ کر کے اپنے علاقے کو دیکھا، مکہ شہر کو دیکھا. نبی کے دل میں اپنے جائے پیدائش کی محبت، اپنے شہر کی محبت موجود. نبی پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن ان ظالموں نے، مشرکین مکہ نے، جن لوگوں نے ہمارے نبی کو نکلنے پر مجبور کیا، اللہ کا حکم آیا، نبی جی آپ چلے جائیے. ہمارے نبی گئے ہیں، ہجرت فرمایا ہے. ایک نہیں تو دو ہجرت صحابہ نے کی. ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. فتح مکہ سے پہلے نہ جانے کتنی پریشانی کے عالم میں گزرے. اللہ اکبر. ان پیارے صحابہ کو جب جینا مشکل کر دیا گیا، تب پیریت پر لٹایا گیا، سلایا گیا. آپ نے حضرت سمیہ کا نام سنا ہوگا. اللہ نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو چھوڑا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا، نہ نوجوانوں کو چھوڑا. یہ کیسے کمینے اور بدماش قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کو، نبی کی سیرت کو صحیح سے نہیں پڑھتے اور کہیں سے اٹھا کر کے کچھ کا کچھ بیان کر دیتے ہیں. انہوں نے نبی کی سیرت نہیں پڑھی، نبی کے ماننے والوں کے واقعات کو نہیں پڑھا کہ جب نبی کو مانا اور نبی کی بات کو مانا. ارے نبی کی بات کیا تھی؟ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا تھا؟ نبی کو ماننے کا مطلب کیا تھا؟ نبی کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ سچ بولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، محبت کے ساتھ رہا جائے، بغض و عداوت کے ساتھ نہ جیا جائے، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمگساری ہو.
ایک دوسرے سے جنگ و جدال نہ ہو، وہ تعلیمات پاکیزہ تعلیمات کے بارے میں بتایا۔ ایک خدا ہے واحد کے سامنے اپنی مقدس شے کو جھکانا، اس کے علاوہ کسی اور الہ کا تصور قائم نہ کرنا، یہ وہ مقدس تعلیمات تھی جس کی وجہ سے غیروں نے اور مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ بہرحال مختصر یہ کہ نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اتنا نہیں کہ اپنے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، کسی کے سینے پر نیزہ مارا گیا، کسی کے تلوار مارا گیا، اور نہ جانے کیسے کیسے ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔ مختصر یہ کہ فتح مکہ کا واقعہ آپ دیکھیے، فتح مکہ کا آپ واقعہ دیکھیے۔ اس وقت اگر نبی چاہتے اور نبی کے ماننے والے چاہتے اور اللہ پاک چاہتے تو وہ آیت بینات نازل فرما دیتے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس وہ طاقت و قوت تھی، وہ دبدبہ تھا، وہ صلاحیت تھی کہ اگر ایک اشارہ نبی جی فرما دیتے تو سارے کے سارے کو تحت کر دیا جاتا۔ لیکن اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، پیارے نبی کی پیاری سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن باضابطہ علی الاعلانیہ معاف فرمایا۔ یہ تو اسلام ہے۔ بہرحال بات دوسری جگہ چلی جائے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تو اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق تصور نہ کریں، اس کی الوہیت اور ربوبیت کے ساتھ اس طور پر زندگی گزاریں کہ سارے نبیوں کو ماننے کے ساتھ اپنے نبی پیارے نبی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، اللہ کا آخری نبی ماننا۔ وقت نہیں اور کافی تاخیر بھی ہو گئی، ورنہ میں اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتاتا، اے میری ماں بہن بیٹی بتا تو صحیح، تیری عمر 40 اور 50 سال ہو گئی، تیری عمر 60 سال ہو گئی، کبھی تو نے سوچا کہ کن باتوں کا جاننا ماننا ضروری جس کے جانے مانے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے؟ لیکن افسوس، صد افسوس، نہ کبھی ہماری ماں نے بہنوں نے غور کیا، نہ یہاں کے نہ کسی عمر دراز شخص نے اس بات پر فکر کی کہ وہ کیسا عقیدہ ہے جن کا جاننا ماننا ضروری ہے۔ تو سن لیجئے مختصر طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اس بات کو جانے مانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمارے نبی پر ختم کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے قرآن نے بتایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور خود نبوت و رسالت کا وہ مقام و منصبہ ہے کہ اس میں اگر کوئی اپنے سے چاہے دولت و ثروت اور عبادت و ریاضت کے ذریعے سے تو کوئی نبی نہیں بن سکتا، بلکہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں، یہ وہابی چیز ہے، یہ محنت و کسب کے ذریعے سے نہیں ملتی بلکہ اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے جن کو انبیاء کے لیے، رسول کے لیے، اپنی پیغمبری کے لیے چننا تھا ان سب کو چن لیا، اور سب سے آخر میں حضور انور جو جہاں کے پیغمبر محبوب رب اکبر شافی محشر ساقی کوثر حضور رحمت العالمین مراد المشتاقین راحت العاشقین، جن کا اشارہ بھی دین، جن پر ہمیں اور آپ کو یقین، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو اب ہم کو، آپ کو، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو یہ بات اپنے بچوں کو اس طور پر بتانا کہ ہمارے نبی آخری نبی، قیامت تک کے لیے نبی، آپ ہی کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ کو سب سے بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اس عقائد کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ، ان باتوں کے جان لینے کے بعد بولنا اور اس کا ماننا، یہ تب جا کر کے ایمان والے ہوں گے۔ اتنا اہم عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت، یہ اتنا اہم ترین عقیدہ ہے مسلمانوں، جتنا اللہ کو ایک ماننا ضروری، بس سنیے، جتنا اللہ کو ایک ماننا ضروری اتنا ہی میرے پیاروں اپنے نبی پر ایمان لانا ضروری، اس طور پر کہ آپ آخری نبی ہیں اور اللہ کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو عقیدہ توحید اور رسالت کے ساتھ، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اس طور پر زندگی گزارنا، اور عقیدہ آخرت میرے پیاروں چلتے چلاتے یہ کہ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے اور ایک دن مرنا ہے۔ میرے پیاروں
बुजुर्ग और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग हैं हर एक यकीन रखते हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी यकीन रखती हैं कि हम सबको मरना है और यकीनन मरना है। हम सबको कब्र के पेट में जाना है। माँ के पेट से आकर के इस दुनिया के पेट में रहने लगे, अब कब्र के पेट में जाना है। उस जाने से पहले जाने की तैयारी कर लेना है। जाने की तैयारी इस तौर पर करना है मुसलमानों, ये बिल्कुल आखिर का जमाना है। क़यामत बिल्कुल यूं समझिए कि करीब है, गोया कि फितने का दौर है। इस फितने के दौर में सुस्ती और काहिली से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नमाज पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नमाज तो दीन में अहम तरीन दर्जा रखती, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। नमाज को भी थामना है, नमाज के बगैर काम नहीं चल सकता। जिस तरीके से इंसान गर्दन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरीके से ईमान नमाज के बगैर कैसे सलामत रह सकता है। तो नमाज पढ़ना, जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करना, और हर मर्द और औरत इस बात की कोशिश करे कि हमारे बच्चे नमाजों का एहतमाम करने वाले, जुर्रत और बहादुरी के साथ जीना। जिन फितने के दौर में और जिस माहौल में हम जी रहे हैं, अय्यारी और मक्कारी और गफलत और दगाबाजी को छोड़ करके बाहोश जिंदगी गुजारना, और इस तौर पर जिस तौर पर मर्द मोमिन जिंदगी गुजारता है, उसे किसी और का खौफ उसके दिल में न हो सवाए अल्लाह के। अल्लाह का डर जिसके दिल में हो, किसी और का डर उसके दिल में नहीं आ सकता। अल्लाह की खशियत और उसकी मोहब्बत का नूर जिसके दिल में होता, वो किसी और का खौफ अपने दिल में नहीं बसाता। तो बस इस इस्तेजार के साथ कि हमें मरना है, नमाजों का एहतमाम, अपने माँ बाप को खुश रखना, आपस में मोहब्बत के साथ रहना, एक दूसरे को माफ करना, और वक्त और हालात के तकाजे के मुताबिक हमारे उलमा, हमारे बड़े जिन बातों के लिए बुलाएं और तैयार करें, उन बातों के लिए तैयार होना। चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बुलाए, इमारत शरिया बुलाए, जमीयत उलमा हिंद बुलाए, तमाम के तमाम आपस में मोहब्बत के साथ एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर के जमा हो जाए, और ये बता दे अक़वाम आलम को, ऐ लोगों, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी के मानने वालों के जिससे जाने तो निकाली जा सकती है, लेकिन दीन के नाम पर सौदा नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे प्यारो, हमें सहाबा की ये तारीख बताती है, सहाबा की तारीख बताती है लोगों कि ईमान अपना सबसे मुकद्दम है और सब कुछ ईमान ही है। बहरहाल काफी हो चुका, 1 मिनट बस 3 बजने में रह गया है, तो मैं बात को लपेट लूं। तो मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, इन इस्तेजार के साथ और इन अमाल के साथ जिंदगी को गुजारना कि हम नमाज भी पढ़ें, आपस में मोहब्बत के साथ रहें, माँ बाप को खुश रखें, बहनों और भाइयों का हुकूक अदा करें और मुत्तहिद होकर के रहें। दीनी मिल्ली तंजीमें खुसूसियत के साथ जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब आवाज दे तो मुत्तहिद होकर के हम अपना इत्तेहाद को साबित करें और एक दूसरे को माफी के साथ अपने आप को जिंदगी गुजारें। मेरे प्यारो, माफ कीजिए और खूब माफ कीजिए, रोजाना माफ कीजिए, वरना दिल में कीना रख करके चले गए तो यकीन जानिए अल्लाह क्या बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। बहरहाल मैंने तो सोचा था